السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ جب ایران پہ حملہ کیا گیا اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے، تو ان کے پاس مکمل انفارمیشن تھی کہ اس وقت ایگزیکٹلی ان کی ٹاپ قیادت بسمیت خمینی صاحب کے کس جگہ موجود ہے۔ بہت سارے بیانات ہم نے سنے کہ کس طرح انہوں نے میلز کو ٹریک کیا، سگنلز کو سائفر کیا، مگر ایک بات واضح ہے، یہ ایگزیکٹ انفارمیشن صرف تب مل سکتی تھی جب اندر کا کوئی شخص، کوئی مخبر جو ان کے پیٹ میں بیٹھا تھا، وہ یہ انفارمیشن نہ دیتا۔ میرے ایک ذرائع کے مطابق آیت اللہ خمینی اپنی ملاقات کی جگہیں اور رہنے کی جگہیں بدلتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ جو بھی لوگ ان سے ملنے آتے تھے، چاہے ان کے مشیر تھے یا کوئی اور، ان کو بلائنڈ فولڈ کر کے لایا جاتا تھا، تو ان کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ جہاں ہم اس جگہ آئے ہیں وہ کیا جگہ ہے۔ جوابی حملے جو کیے گئے وہ خمینی کی موت کے بعد کیے گئے۔ اس سے ایک بات واضح ہے کہ یا تو آیت اللہ خمینی نے یہ اسٹریٹجی اس طرح سے اس معاملے کو لے کے چلنے کی اپنی زندگی میں ہی بنا رکھی تھی، اور اگر بنائی بھی تھی تو پیچھے وہ لوگ، وہ انسٹیٹیوشن موجود ہے جو اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے، اور اگر نہیں بنائی تھی تب پیچھے لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی، جوابی کارروائی کی اور اس کو لے کے آگے چلے ہیں۔ آیت اللہ خمینی صرف ایک سیاستدان نہیں تھے، وہ ملینز آف شیعز جو ہیں دنیا میں، ان کے ایک بڑے یا لیڈر مانے جاتے تھے۔ اور اس وقت جو اسرائیل اور امریکہ یہ ریلائز نہیں کر رہا ہے کہ جس طریقے سے خمینی کو مارا گیا ہے، اس سے جنگ کی ایسکلیشن بہت زیادہ لیولز پہ بہت زیادہ بڑھے گی۔ میرے ایک دوست سے میری کل بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو یہی پوائنٹ ایک جملے میں سمجھایا: A Khomeini dead is more lethal than a Khomeini alive، اور یہ میری بالکل مستند رائے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو حملہ کیا، اس کے جواب میں جو گلف سٹیٹس میں یو ایس کی انسٹالیشنز تھیں، ملٹری انسٹالیشن سعودی عرب میں، ان کو کیوں اٹیک کیا ایران نے؟ تاکہ وہ اس رینج میں تھیں جہاں سے ایران کے اوپر حملہ ہو سکتا۔ تو انہوں نے ان تمام جگہوں کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا یا تباہ کر دیا کہ ادھر سے ایران کے اوپر حملہ ہونے کی ممکن کوشش تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ رجیم چینج کی جہاں تک بات کرتے رہے ہیں خمینی کے ہٹانے سے کہ رجیم چینج آ جائے گا، ٹرمپ جو بات کرتے رہے ہیں، ایک ایران میں بیٹھے ذرائع نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہاں پہ لوگ کچھ نہیں بھی پسند کرتے کلیرکل رول، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے کہ کوئی ڈمی گورنمنٹ امریکہ یا اسرائیل ان پر مسلط کرے۔ وہاں پہ 99% لوگوں کی جو رائے مجھے کہی گئی وہ یہ تھی کہ ایسے ممالک میں جب یہ ایکسٹرنلی امریکہ اپنی ڈمی گورنمنٹ لایا ہے تو وہ ملک تباہ ہو گئے ہیں، ان کی اکانومیز تباہ ہوئی ہیں، ان کا سسٹم اور انسٹیٹیوشنز تباہ ہو گئے ہیں۔ تو اگر ہم کلیریکل گورنمنٹ نہیں بھی سپورٹ کرتے تو ہم اس بات کو بھی سختی سے رد کریں گے۔ لہٰذا ان سائڈ گراس روٹ لیول پہ ایک ڈومیسٹک ری ایکشن اٹھنا اس وقت ایران میں مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ آف ہارمیوز کو ایران نے بند کر دیا ہے۔ 4 دن اگر اسٹریٹ آف ہارمیوز بند رہ گیا تو 20% دنیا کا آئل وہاں سے گزرتا ہے۔ اس سے یورپین اور امریکی ممالک کو ناقابل تلافی اکنامک نقصان پہنچے گا، اور اس کے علاوہ پاکستان جیسے ممالک میں جو لہر آئے گی ایک مہنگائی کی، وہ کبھی ہم نے سوچی بھی نہیں ہوگی۔ پاکستان نے اپنا سٹانس واضح کر دیا ہے
اور پاکستان کے پاس اس کے علاوہ ایکچولی کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سعودی عرب اور یو اے ای کو جہاں ایک طرف مذمت کی ہے کہ ایران پہ حملے غلط تھے، جو ایک بالکل درست سٹینس ہے، انہوں نے اپنے تعاون کا بھی یقین دلایا ہے ان ممالک کو، کیونکہ ایک تو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک ڈیفنس پیکٹ موجود ہے، اور دوسرا جو برسہ برس سے سعودی عرب پاکستان کو اکنامکلی سپورٹ کرتا آ رہا ہے، تو پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سعودی عرب کے اگینسٹ ویسے بھی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ان ڈیو کورس آف ٹائم ایران کو شکست ہوتی ہے تو اس کا اثر پاکستان پہ کیا آئے گا؟ میرے لیے تو یہ بات سب سے اہم ہے۔ میں نے جب کل یہ ایک صاحب سے بات کری تو کہنے لگے کہ میڈم آپ پہلے نا شکست آپ کے نظر میں کیا ہے وکیبلری میں وہ ایکسپلین کریں، کیونکہ سوال بڑا جائز تھا، تو میں نے کہا اس کو میں پروگرام میں شامل کر لوں۔ ایک شکست یہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ کہے کہ اب ہم نے خمینی کو راستے سے ہٹا دیا تو ہم گریسفلی وڈرا کر جائیں، مگر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ٹرمپ ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ جو رجیم ہے اس کو چینج کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک ڈمی گورنمنٹ لے کر آئیں، وہ یہ نہیں سمجھے کہ ایران وینیزویلا نہیں ہے۔ ایران کی سوچ ایک بڑی سالڈ، ایک بڑی انسٹیٹیوشنل سوچ ہے، وہاں ایک شخص کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، اور جو پیچھے ان کے اب لوگ آئیں گے وہ زیادہ ہارڈ کور ریجڈ اسلامسٹس ہیں۔ اس کے علاوہ IRGC جو ان کا ملٹری ونگ ہے، دے آر ہارڈ کور ملٹری پیپل، تو ان کو کوئی اپنی کلاجی کو نہیں بچانا ہے، اور اسی لیے ہم نے بہت سخت ری ایکشن ایران کی طرف سے آتے دیکھا ہے۔ تو جو شکست کی میں بات کرتی ہوں تو رجیم تب چینج ہوگی، ایک انسان کے جانے سے نہیں ہوگی، جب تک امریکہ مکمل طور پہ انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کو، سٹرکچر کو ایران کے ختم نہیں کرتا۔ کیا وہ کر سکے گا؟ حالات برابری کی ٹکر پہ ہیں۔ اور ایک خبر جو میں خبر سے پہلے بھی ادھر بات کرنا چاہوں گی، میں اس کی تصدیق کرنا چاہ رہی تھی لیکن ابھی مجھے انفارمیشن سالڈ نہیں ملی، تو اس کو میں ایک سالڈ خبر تو نہیں کہوں گی مگر شیئر ضرور کروں گی۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ جوابی کارروائی میں کچھ دیر پہلے ایران نے ٹیل اویو پہ اٹیک کیا، جہاں پہ ان کی سیکیورٹی کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی، اور اس میں 10 جرنیل مارے گئے ہیں۔ جب تک یہ کسی مستند طرف سے کنفرم نہیں ہوتی خبر، تب تک میں اس کو خبر تو نہیں کہہ سکتی، لیکن بات اتنی بڑی ہے کہ میں شیئر ضرور کر رہی ہوں۔ اب پاکستان کے اوپر اگر ایران کو شکست ہوتی ہے تو کیا صورت حالات بنے گی، ہمیں کس طرح افیکٹ کرے گی یہ بات؟ ہمیں تو اس بات سے سب سے زیادہ دلچسپی ہے۔ نمبر 1، اسرائیل کا بارڈر تافتان تک آ جائے گا۔ تافتان کا کونا بلوچستان سے جڑتا ہے۔ ابھی ہم ایک طرف ڈیل کر رہے ہیں انڈیا کو، دوسری جانب ہم ڈیل کر رہے ہیں افغانستان میں طالبان کو، تیسری جانب کا فرنٹ ہمارا مکمل طور پہ پھر کھل جائے گا۔ اب یہاں بلوچستان پہ، سپیک پہ اور پاکستان کی نیوکلیئر انسٹالیشن پہ اسرائیل کے آنے کے بعد حملہ ہونا آسانی ہے، اور دوسرے انڈیا کے لیے آپریشن سندور 2 جس کا خیال انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے، ان کو ایک مضبوط ساتھی اور ایک کھلا دروازہ مل جائے گا کہ پاکستان کے لیے وہ مزید مشکلات پیدا کر سکیں۔ ولی ناصر جو ایک بڑے جانے مانے انالسٹس ہیں اور ساؤتھ ایشیا ریجن پہ ان کے بہت سارے مراسلے اور بیانات مختلف انٹرنیشنل ٹیلی ویژنز پر آتے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو آل آؤٹ اٹیک ایران کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریجنل ایکٹرز ہیں وہ گھبرا کر ایک سیٹلمنٹ کی جانب آئیں اور اس میں ایران کا برابر سے حصہ ہو اپنی ٹرمز کو ڈکٹیٹ کرنے کا۔ لیکن جس طریقے سے مختلف ممالک اس جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے الجزیرہ کی خبر تھی کہ یو کے نے
اپنا گراؤنڈ آفر کر دیا ہے امریکہ کو کہ وہاں سے وہ اٹیک کر سکتا ہے ایران پہ. اسی طرح مختلف گلف ممالک اور سعودی عرب نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ اگر مزید اٹیک ایران نے کیے تو وہ امریکہ کے ساتھ مل کر جوابی کارروائی کریں گے ایران کے خلاف. تو کیا اس صورت میں ولی ناصر صاحب کا جو انالیسس ہے اس میں کتنا وزن پھر ہوگا؟ کیونکہ جب یہ چیز کا پھیلاؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر کیا وہ کنٹرول میں وہ آگ آ سکتی ہے یا وہ اپنی لپیٹ میں ہر ایک کو لے کر راکھ کر دے گی؟ ناظرین کرام، اگلے ہفتے ہم اسی موضوع کو لے کے ایک بڑے سینئر انالسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے تاکہ ایک زیادہ ڈیٹیل میں اس معاملے پہ تجزیہ کر سکیں اور ایک ماہرانہ رائے بھی آپ تک پہنچا سکیں. جب تک کے لیے خواتین و حضرات، خدا حافظ.